بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے پیغامات اور اپنے احکامات کا پابند بنایا ہے. جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے ان کاموں میں انسانیت کا نفع ضرور ہے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے اور بچنے کی تاکید کی ہے اس کے کرنے میں نقصانات ہیں. اللہ نے منع کر دیا جن کاموں کو، اس کو چھوڑنے کے بجائے اگر اس کو آدمی اپنانے لگے تو سوائے نقصانات کے کچھ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بنانے والا خالق و مالک جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز نفع بخش ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے. آج امت کے اندر ایک بہت بڑی برائی اور بہت بڑی خرابی آ گئی ہے، جس کے بنا پہ آج انسان کا دشمن ہو رہا، آپس میں نفرتیں پیدا ہو رہی، آپس میں عداوتیں اور بغض ہو رہا ہے. ان سب کی ذمہ داری اور ان سب کی وجوہات کیا ہے؟ جب ہم قرآن کریم میں کھوجتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج امت کے اندر افتراق ہے، آپس میں رنجشیں ہیں، آپس میں توڑ ہے، سارے فرقے، ساری جماعتیں، سارے گروپیں جن کا مذہب و دھرم کے الگ الگ نام ہے وہ سب ایک ہیں، اور جن کے مذہب و دھرم ایک ہے، جن کا قبلہ نماز ایک ہے، جن کا خدا اور رسول ایک ہے، وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی بات پہ کوئی کسی بات پہ. تو قرآن ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، تم بہت سارے گمانوں سے بچو. تم کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر بدگمانیاں پیدا کرنا، سوچ پیدا کرنا، اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اس لیے کہ بعض گمان تو گناہ ہے، بعض سوچ تمہارے اندر نفرتیں پیدا کرنے کی بیج ڈال دیا کرتی ہے، بعض سوچ تمہیں آپس میں جانوں کی دشمنیاں بھی تیار کر دیا کرتی ہے، بعض سوچ دوسروں کی عزتوں کو لیلام کرنے میں صرف کر دیا کرتی ہے، بعض سوچ آپس میں ملی جلی آبادی کو خوش کرنے کے بجائے تلخیاں پیدا کر دیا کرتی ہے. اس لیے کہ جب تم کسی کے بارے میں کچھ سوچو گے تو پھر تمہارے دل کے اندر کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں نفرتیں اور عداوتیں بیٹھے گی. جب تم کسی کے بارے میں کچھ گمان کرو گے تو پھر تمہارے دلوں کے اندر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایک رائے قائم ہوگی. جب تم کسی کے بارے میں اپنے دل میں رائے پیدا کر لو گے تو اب کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کے ٹوہ میں پڑ جاؤ گے، اس کے اندر گھسنے کے چکر میں پڑ جاؤ گے، اس کے کھود کھرید میں پڑ جاؤ گے، پھر اس کے بارے میں معلومات
کرنے میں پڑ جاؤ گے، اور جب تم اس کے ٹوہ میں اور کھود کھرید میں اور اس کے تجسس میں پڑ جاؤ گے تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر اس کے لیے تم آپس میں غیبتیں کرنے شروع کر دو گے، تم آپس میں بہتان باندھنا شروع کر دو گے، تم آپس میں الزام تراشی شروع کر دو گے، تم آپس میں بدگمانیاں پیدا کرنے لگو گے، اور پھر لوگوں کے بارے میں عجیب و غریب اپنے دل کے اندر باتیں بیٹھانے شروع کر دو گے، اور جب تم اس کام میں پڑ جاؤ گے تو اس کا فائدہ دوسرا اٹھا کر نکل جائے گا۔ جب یہ اندازہ کر لے گا کہ اس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں تجسس ہے، کسی کے بارے میں بدگمانیاں ہیں، تو وہ باتیں جو نہ بھی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ کر بتا دے گی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ تو اسی کام کے لیے ہے کہ اس کے ذہن میں پہلے سے اس کے بارے میں بدگمانیاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو اسی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ یہ بات میری ہو رہی ہے کسی اور کی ہے، اگر میں اس سے کہہ دوں گا تو یہ گمان میں مضبوط ہو جائے گا کہ یہ خبر لانے والا سچا آدمی ہے، صحیح خبر لا رہا، چونکہ اس نے ہمارے گمان کے اعتبار سے بات کر دی۔ تو فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تو ہمیں مت پڑھو کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے کر رہا ہے، کون کیا پلاننگ کر رہا ہے، وہ جو بھی پروگرامز بنا رہا، جو بھی پلاننگ کر رہا، جو بھی منصوبے بنا رہا ہے، وہ ہم تو اس کو جانتے ہیں، اور ہمارا تعلق اس ذات سے ہے جو اعلان کر دیا اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ایک تدبیر لوگ بناتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ بناتا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر بنانے والا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کوئی کچھ تدبیر بناتا رہے، کوئی کچھ پروگرام کرتا رہے، کوئی کچھ پلاننگ کرتا رہے، ہمارا کام تجسس نہیں ہے، تجسس نہیں ہے۔ قرآن نے کہا دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، تو ہمیں مت پڑھو، تم اپنے فیصلے اپنے معاملات تو اس پہ چھوڑو جس نے یہ اعلان کر دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ دنیا تدبیریں کرتے رہے، پلاننگ کرتے رہے، پروگرام بناتے رہے، منصوبے بناتے رہے، سارے منصوبوں کو پاش کرنے والا ایک ذات ہے جس کو ہم ایمان والا اللہ مانتے ہیں، ہم اللہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ ایسی قدرت والا، ایسی حکمت والا، ایسی طاقت والا ہے کہ سارے منصوبے، سارے پلاننگوں کو ہمارے سوچ سے بھی بہتر بنا سکتا ہے، ہمارے سوچ سے بھی بہتر کر سکتا ہے۔ جب ہمیں اس بات کا یقین ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کا غم اور کسی چیز کی خوشی اور کسی چیز کا ملال نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ایک اللہ ہے جو تمام تدبیروں کو پھیل کر سکتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تو ہمیں مت پڑھو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آپس میں دوسروں کے بارے میں کوئی گمان مت کرو، آپس میں بیٹھ کر کوئی غیبتیں مت کرو، کوئی تھوڑی سی سنی سنائی باتوں کو اس کو آگے بڑھانے اور پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے جھوٹا انسان وہ ہے جس نے کسی کی کوئی بات سنی اور بلا تحقیق، بغیر سمجھے، بغیر معلومات کیے ہوئے اسے لوگوں میں اجاگر کر دیا، لوگوں میں پھیلا دیا۔ وہ سب سے زیادہ جھوٹا انسان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسے بات کی گہرائی تک، اس کے بات کے تمام نقطوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو فرمایا یہ ایک ایسی برائی ہے جو انسان کے دل میں اگر بیٹھ جائے، اگر انسان کے دل میں گھر کر جائے اور انسان اپنے دل میں ان چیزوں کی جگہ دے دے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر محبتیں دشمنیوں میں بدل جائے گی، پھر تعلقات نفرتوں میں بدل جائے گی، پھر آپس کے میل جول نفرتوں میں، عداوتوں میں بکھر جائے گا، بڑھ جائے گا، اور پھر یہی کام تو شیطان کا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہی ہے کہ لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق نہ رہے، لوگ ایک دوسروں کی عزت و احترام نہ کریں، لوگ کسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کریں، بلکہ ہر ایک اپنے بارے میں یہ سوچے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سے اچھا دوسرا نہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو یہ سوچنے لگے گا تو پھر آپس میں رنجشیں پیدا ہوگی۔
جب آپس میں اختلاف پیدا ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں مت بٹو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے ایک ایمان کی دولت دے کر تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، ایک وحدانیت کی سبق دے کر، ایک قبلہ اور ایک رخ پہ قائم کر کے تمہیں دلوں کو جوڑنے کے اسباب پیدا کیے کہ اوس اور خزرج جیسے قبیلے جن کے اندر نفرتیں اس قدر تھی کہ اگر باپ مرتا تو بیٹے کو وصیت کرتا، دیکھ میرا فنا کبھی میرا جو ہے خجرت سے جھگڑا چل رہا ہے، تم میچول مت کرنا، ان سے میرا بدلہ ضرور لینا۔ معمولی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے قبیلے کے اندر پیالے میں خون لے کر انگلیاں ڈال کر قسمیں کھایا کرتا تھا، یہ قسم ان کے پتھر کی لکیر ہوا کرتی۔ خون کے پیالے میں انگلیاں ڈال کر قسمیں کھانے کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم کسی بھی معاملات میں ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اس کے سامنے نہ جھکیں گے۔ ایسے قسمیں کھانے والے قبیلوں نے جو جنگیں ایک دو سال نہیں نسل در نسل معمولی باتوں پہ کیا کرتا تھا کہ ہمارے چراگاہ میں تمہارا جانور کیوں داخل ہو گیا، ہمارے پانی پلانے کی جگہ پہ تمہارے جانور نے پانی کیوں پی لیا، ان باتوں پہ جھگڑا کرنے والے لوگوں کے پاس جب ایمان آیا تو ایسے محبت کرنے والے ہوئے، ایسے پیار کرنے والے ہوئے کہ اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن مذہب اسلام میں کوئی آنچ آ جائے اس کو برداشت نہیں کیا۔ اور آج ہم امت مسلمہ ایک ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ہماری آپس میں نفرتوں کی انتہا یہ ہے کہ معمولی باتوں پہ ذرا سی کوئی بات پیش آ جائے تو اپنی پرانی اور خاندانی بغض کو سامنے لا کر میدان میں اتر جایا کرتے ہیں۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام تو محبتوں کا بانٹنا ہے، ہمارا کام تو دشمنوں کو گلا لگانا ہے، ہمارا کام تو نفرت پھیلانے والوں کے ساتھ بھی محبت کے وہ سبق دینا ہے جو سبق ہمیں اور آپ کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یاد رکھو، محبتوں کے ذریعے بڑے سے بڑے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نفرتوں سے چھوٹے سے معاملات کو بھی حل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محبتیں دشمنوں کو بھی قدموں پہ گرنے پہ مجبور کر دیا کرتی ہے، اور نفرتیں ایک ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے بھائیوں کی بھی گردن اتارنے پہ مجبور کر دیا کرتی ہے۔ محبت اور نفرت ایسی چیز ہے، ایک ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے، ایک باپ کے نطفے سے تیار ہوتا ہے، لیکن جب نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے تو بھائی سے جھگڑے ہوتے ہیں، جب نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی پوری کوششیں کر ڈالتے ہیں۔ یاد رکھنا، میری بات کڑوی لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ ساری نفرتیں، یہ سارے معاملات خراب کرنے والے وہ دونوں بھائی صرف نہیں ہوتے، بلکہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی تیسرا ضرور ہوتا ہے، جو ان کی بات کو ان کے پاس، ان کی بات کو ان کے پاس، ان کی بات کو ان کے پاس کچھ مرچ مسالہ لگا کر کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسروں کے بارے میں عداوتیں بیٹھ چکی ہے اور وہ اس تجسس کو چاہتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم جا کر اس کی غیبتیں کرتے ہیں تو خوب دھیان سے سارے کام کو چھوڑ کر سنتا ہے، تو اس کا یہ فائدہ اٹھا کر آپس میں تلخیاں اور پیدا کروا دیا کرتا ہے۔ مومن کا کام یہ نہیں ہے۔ مومن کے بارے میں میرے رب نے کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ اگر تم آپس میں مومن بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، آپس میں تم دونوں بھائی ہو، ایک جیسے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم سب کا باپ ایک ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔
تو فرمایا کہ اگر آپس میں کچھ ہو جائے، انسانیت کے ناطے کچھ تلخیاں پیدا ہو جائے، انسانیت کے ناطے دل کے اندر کوئی قدورت آ جائے، انسانیت کے ناطے دل کے اندر کوئی بغض آ جائے، انسانیت کے ناطے کسی کی ترقی نہ کھانے لگے، انسانیت کے ناطے کسی کی عزت تمہیں راس نہ آنے لگے، انسانیت کے ناطے کسی کا آگے بڑھنا تمہیں اچھا نہ لگنے لگے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ، آپس میں صلح کروا لو، آپس میں مل جل کر کوئی فریق، کوئی تیسرا جو سمجھدار، علم والا ہو، سمجھنے والا ہو، دانا ہو، عقل مند ہو، چاپلوس نہ ہو، جی حضوری کرنے والا نہ ہو، میاں مٹھو بننے والا نہ ہو، منہ کے سامنے کچھ پیٹ پیچھے کہنے والا منافقت والی عادت نہ ہو، بلکہ اس کے اندر حق کی دعوت ہو، حق کی بول ہو، حق اس کے زبان پہ بولتا ہو، تو پھر وہ بیچ میں آ کر ان لوگوں کی نفرتوں کو محبتوں سے بدل ڈالے، ان لوگوں کی عداوتوں کو دور کر دے، ان لوگوں کی مخالفت کو ملا دے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ۔ اور پھر اللہ نے کیا عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ تمہارا یہ نفاقت، تمہاری یہ منافقت، تمہارا یہ آپس میں لڑوانا، تمہارے آپس میں اس طریقے سے اس کے پاس اس کی بات، اس کے پاس اس کو بڑھانا، یہ تم کیا کر رہے ہو، دونوں جانے یا نہ جانے اللہ جان رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر کام کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا کہ ہمارا یہ کام، ہمارا یہ پلاننگ، ہمارے یہ منصوبے، یہ لوگوں کے نفرتیں بانٹنے والے کام ہو رہے ہیں یا محبتیں بانٹنے والے۔ اگر ہم نے محبت بانٹنے والا کام کیا، دل کے کان سے سن لو، نوٹ کر لو، میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی حق پہ ہے، ایک آدمی سچ پہ ہے، ایک آدمی اپنے حق پہ ہونے کا یقین ہے اور وہ صحیح کام اور صحیح رخ اور صحیح نہج پہ ہے، لیکن آپس کی نااتفاقیہ ختم کرنے کے لیے، آپس کی قدورت کو مٹانے کے لیے، آپس کے بغض کو محبت سے بدلنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ خدا کی قسم، الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل روایت کرنے والے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ایسے شخص کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں کہ میں اس کو جنت میں جگہ دلا کر رہوں گا، میں اس کو جنت میں جگہ دلاؤں گا۔ اس بات کے لیے کہ ہم حق پہ ہیں، اس کے بعد بھی جھک جاتا ہے، رک جاتا ہے کہ نہیں، اگر میرے عمل سے نفرتیں پھیل نہیں، میرے کام سے لوگوں میں بغض و عداوتیں ہو رہے ہیں، میرے وجہ سے لوگ بٹ رہے ہیں، میرے وجہ سے لوگ آپس میں بدگمانیوں کی وجہ سے جانوں پہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں، میرے وجہ سے لوگ آپس میں نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، تو پھر ہم جھک جاتے ہیں تاکہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے مل جائے، چونکہ ہم اس کام کو اپنے لیے محبت بانٹنے والے ہم لوگ ہیں، ہم محبت کے پیکر ہیں۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں وہ تعلیم دی ہے کہ دشمنوں کو بھی گلا لگایا ہے، میرے نبی نے تو ہمیں وہ تعلیم دی ہے کہ گالیاں دینے والوں کو بھی بیماری پہ عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سبق سکھایا ہے، اس لیے ہم تو جھک جائیں گے، ہم تو مل جائیں گے، ہم تو اپنی عزتوں کو، بلکہ اپنی عزتوں پہ آنچ آنے والے معاملات کو بھول جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ کے نبی نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ہم ایسے شخص کو جنت میں جگہ دلائیں۔ آج ہمارا تجسس، آج ہماری عداوتیں، آج ہماری آپس میں نااتفاقیاں، آج آپس میں اختلاف، آج ایک دوسرے کی دشمنیاں اس لیے ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آپ میں بیٹھ کر لوگوں کے بارے میں پلاننگ اور منصوبے بنا لیا کرتے ہیں، ہم خود سوچ لیا کرتے ہیں اور سوچ کر اپنا پروگرام، اپنی پلاننگ، اپنے دل میں پیدا ہونے والی بات کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں دوسرے کی طرف منسوب کر کے، جس کے بنا پہ محبتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نوجوانوں، میں بڑی محبت سے آپ سے کہتا ہوں، آپ خدا کے واسطے اپنے آپ کو ہوش میں آئیے، اپنے آپ کو کسی کے سمجھانے، کسی کے بتانے، کسی کے بولنے، کسی کی کوئی بات سن کر آپے سے باہر نہیں آئیے۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہمارے پیچھے ہمارے بڑے ہیں،
ہمارے پیچھے اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم ان کے پاس جا کر اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے اس مسئلے کا حل کیجئے۔ ہماری بستی جو محبت کا گہوارہ تھا، نفرتوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ ہم تو ان کے سامنے اپنے آپ کو جھک جائیں گے اور اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے کہ ہم آپ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ہم آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں، ہم آپ کو نمازوں کی پابند اور دین کے فکر اور امت کا درد رکھنے والے سمجھتے ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے ہماری نفرتوں کو محبت سے بدلنے کی کیا راستے ہو سکتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے اور پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ اپنے آپ کو تھوڑی سی کوئی بات سن کر یا کسی کے بہکاوے پہ یا کسی کے سمجھانے پہ یا کسی کی ہوا دینے پہ یا کسی کے رخ میں پھیرنے سے ہم اپنے آپ کو پھر نہ جایا کریں۔ ہم پاگل نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے۔ ہم سوچیں یہ امت جو محبتیں بانٹنے کے لیے آئی تھی، یہ امت جو دشمنوں کو گلے لگایا کرتی تھی، یہ امت جو لوگوں کے دردوں کو سمجھ کر اس کے دردوں کو دور کیا کرتی تھی، آج وہی امت اپنے آپ کو بانٹ رہی ہے۔ وہی امت اپنے آپ کو اس لیے لڑ رہی ہے کہ کوئی آگے کیوں بڑھ جا رہا، کسی کے تعلقات زیادہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں، کسی کی عزت کے سکے کیوں چل رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑ کر نمبر رسول سے میں کہتا ہوں، کہو تو تمہارے قدموں کو پکڑ لوں، خدا کے واسطے آپس میں نفرتیں مت پیدا کرو۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ساری دنیا ہمیں کاٹ رہی ہے اور ہم آپس میں کاٹنے میں پڑے ہوئے ہیں، صرف تھوڑے سے معاملات کے لیے، تھوڑی سی دنیاوی لالچ کے لیے، تھوڑی سی دنیاوی حرص کے لیے، تھوڑی سی دنیاوی شہرت کے لیے، تھوڑی سی دنیاوی عزت کے لیے، تھوڑی سی دنیاوی اپنے آپ کو وقار بنانے کے لیے۔ میرے بھائی، دوست، بزرگوں، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے دل کیسے جڑ جائیں، لوگ کیسے محبت کرنے والے ہو جائیں، لوگ کیسے آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے لگیں۔ اس لیے کہ ساری دنیا تو امت کو کاٹنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ یتیم امت ہے، بے سہارا امت ہے، خدا کا واسطہ ہے اس امت کو بانٹنے کی کوئی کوشش مت کرو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے۔ ہم نے سوچا کبھی، تنہائی میں بیٹھ کر غور کیا، یہ بے سہارا امت تو یوں ہی کٹ رہی، یہ بے سہارا امت تو یوں ہی مر رہی، یہ بے سہارا امت تو ایسے ہی پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہی۔ ہم تھوڑے سے مٹھی میں ملے ہوئے ایک ساتھ رہنے والے لوگ بھی بڑھ جائیں، کل اللہ کے رسول کے سامنے اپنا چہرہ کیا دکھائیں گے، اپنا منہ کیا دکھائیں گے۔ وہ نبی اگر ہم سے پوچھ لے کل قیامت کے دن کہ تم بڑے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والے تھے، مل جل کر رہنے والے کی دہائی دینے والے تھے، میں نے تو دشمنوں کو بھی معاف کیا اور گلے لگایا، تم نے اپنے آپ کو گریبان پکڑنے کے لیے تیار تھے، میرا حساب دو۔ جب ہم نے خون بہا کر دین کو سینچا تھا، ہم نے خون بہا کر اور اپنے خاندانوں کو قربان کر کے امت کو ایک کیا تھا، جوڑا تھا، تم نے اس امت کو بانٹ دیا، تو کیا جواب دو گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا ہم اللہ کے رسول کے سامنے ہم کوئی جواب دے پائیں گے؟ کیا اللہ کے سامنے یہ سوال کا کوئی جواب میرے پاس ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں عداوتیں اور نفرتیں بیٹھ گئی ہے، جس کو اللہ نے منع کیا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، تو مت پڑھنا، تو ہمیں مت لگنا، جاسوسی مت کرنا، جاسوسی مت کرنا۔ اگر یہ کرو گے، گمان بناؤ گے، تو پھر تمہارے آپس میں قدورتیں ہوگی، نفرتیں ہوگی، جھگڑے ہوں گے۔ میرے بھائی، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ جس نبی کو کے بارے میں رب نے اعلان کیا رحمت للعالمین، ہم ایسے نبی کے ماننے والے اور ذرا سی دنیا کی خاطر، دنیا کی جو چیز بھی ہے، چاہے وہ عزتیں ہیں، چاہے وہ مال و متاع ہیں، چاہے دنیا کی چاپلوسیاں ہیں، یہ سب دنیا میں رہ جائے گی، ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا سوائے ہمارے اعمال کے، سوائے ہمارے اعمال کے۔ کیا ہو گیا امت کو آج؟
جس کا کوئی مذہب نہیں، جس کا کوئی دھرم نہیں، وہ سب ایک ہو گئے، اور جن کا ایک مذہب، ایک دھرم، ایک جگہ کے رہنے والے، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ایک ساتھ کھانے پینے والے، وہ آپس میں بڑھ جائیں، آپس میں لڑ جائیں، آپس میں خون خرابیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، نقصان پہنچانے کے لیے لگ جائیں، میرے بھائی خدا کا واسطہ کل قیامت میں کیا جواب دو گے؟ کیا اللہ کے سامنے پیش کرو گے؟ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ خدا کے واسطے اپنے دلوں کو صاف کر لو، اللہ کو حاضر ناظر جان لو، میرا اللہ سب کچھ جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ہمارے آپس کی رنجش، ہمارے آپس کے توڑ، ہمارے آپس کے بغض کبھی ایسا نہ ہو کہ غیروں کو ہنسنے کا موقع ملنے لگے کہ ہم سب ہزاروں بتوں کے پوجنے والے ایک ہو گئے اور ایک رب کا پوجنے والا غیر ہو گیا۔ ہم نے کبھی تنہائی میں سوچا، ہم نے کبھی تنہائی میں غور کیا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں تو دنیا میں ختم ہو جائے گی، ہم کیوں بٹ رہے ہیں، ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا، پہلی پابندی لگا دی۔ اللہ جانتا تھا کہ ہماری انسانیت کے اندر یہ حسد کی بیماریاں آئے گی، انسانیت کے اندر کسی کا بڑھنا پسند نہیں آئے گا، انسانیت کے اندر کسی کی ترقی نہیں پسند آئے گی، تو اللہ نے پہلے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم گمان سے بچو، تم آپس میں گمان پیدا مت کرو، تم آپس میں کسی کے بارے میں رائے قائم مت کرو، تم آپس میں کچھ مت سوچو۔ آج ہم اپنے اوقات کو انہی چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، انہی چیزوں میں لگا رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے اوقات کو امت کو جوڑنے میں لگانا چاہیے۔ ہمارا کام تھا امت کو جوڑنا، ہمارا کام تھا امت میں محبتیں بانٹنا، ہمارا کام تھا دشمنوں میں بھی گھس کر ان کو اپنا بنانا۔ میرا کام یہ تھا، میرے نبی نے مجھے یہ کام دیا تھا کہ لوگوں میں محبتیں بانٹو، لوگوں میں پیار کا سبق سکھاؤ، لوگوں کو قریب کرنے کی کوششیں کرو، لوگوں کو قریب کرو، اتنا قریب کرو کہ تمہارے عمل سے، وہ محبت سے، تمہارے معاملات سے، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس سے بہتر مذہب کوئی نہیں ہو سکتا جو غیروں کو بھی اپنا بنانے کا سبق سکھاتا ہے۔ آج میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ بیان نہیں ہے، میں دل کا درد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دل کا کڑھن بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمیں کیا ہو گیا، ہم دنیا کی کس لالچ میں پڑ گئے، ہم دنیا کی کس شہرت میں پڑ گئے، ہم دنیا کی کس مال میں پڑ گئے، ہم دنیا کی کس ڈگری میں پڑ گئے، ہم دنیا کے کس سکے میں پڑ گئے کہ ہم خوددار کم چاپلوس زیادہ بن گئے، ہم اپنے مفاد کا بات کرنے لگے۔ کیا ہم یہ بھول گئے کہ اللہ نے لکھنے والے فرشتے کو میرے کاندھے پہ بیٹھا دیا ہے؟ ہم سب کے سامنے اپنے پردے ڈال سکتے ہیں، لیکن لکھنے والوں کے سامنے پردے نہیں پڑ سکتے۔ یہ تو اللہ کا مقرر فرشتہ ہے جو لکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا سبق ملا تھا؟ ہم نے کیا سبق بنا دیا؟ سوچو، کسی کو تو اپنا بڑا سمجھ لو، کسی کے سامنے تو اپنے آپ کو رک جاؤ، اپنے آپ کو ان کے اعتبار سے تابعدار بنا لو، سمجھ جاؤ۔ آزاد نہیں ہو، اللہ نے کامل دین دیا ہے، آزاد نہیں چھوڑا۔ آج ہم عجیب و غریب دنیا کے چکر میں پڑ گئے۔ اچھا، ہمیں اپنا مفاد کے لیے کوئی بات سب بات سمجھ میں آتی ہے اور دوسری کوئی بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم آپس میں دلوں کے اندر بغض عداوتیں نہ رکھیں۔ اللہ مالک ہے عزتوں کا، اللہ مالک ہے ذلتوں کا، اللہ جسے بڑھانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچے نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اختیار تو اللہ کو ہے، اللہ کو ہے۔ اللہ جسے بلندی پہ پہنچا دے
ساری دنیا مل کر اسے نیچے نہیں کر سکتی، اور اللہ جس کو نیچے گرا دے ساری دنیا مل کر اسے آگے نہیں کر سکتی۔ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، پھر ہم کیوں دنیا کے چکر میں پڑ گئے، ہم کیوں دنیا کے لالچ میں پڑ گئے، ہم کیوں دنیا کے سمجھانے پر سمجھ میں آ گئے؟ اللہ نے ہمیں عقل نہیں دیا، ہم یہ بات کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہم اس میں پڑ گئے کہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر پہلے سے گمان پیدا کر لیا، اور اللہ نے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ بہت سارے گمان، بہت سارے فیصلے، اپنے پروگرام اپنے سے مت بنا لو کسی کے بارے میں۔ کون آگے بڑھ رہا، کون کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے اختیار میں، اللہ جس سے چاہے جہاں پہنچا دے، وہ تو اس کے اختیار میں ہے۔ اپنے وقتوں کو، اپنے جو ہے صلاحیتوں کو امت کو جوڑنے میں لگاؤ، امت کے توڑنے میں اگر لگائیں گے تو اللہ دنیا میں بھی وہ انجام کرے گا جس انجام کا ہم نے تصور نہیں سوچا ہے، اور آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں کو امت کو جوڑنے میں لگاؤ۔ یہ امت ایسی بکھر چکی ہے، یہ امت ایسی ٹوٹ چکی ہے، یہ امت کو سہارا دینے والا اب نہیں ہے۔ خدا کے واسطے جو تھوڑی موڑی امت میں محبتیں ہیں، تھوڑی موڑی آپس میں ملت اتحاد ہے، تھوڑی موڑی ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو مت بانٹو، ان کو مت لڑاؤ، ان کو آپس میں خدشے پیدا مت کرو۔ جو کام جو جس انداز سے کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ترقی یا لوگوں کے آگے بڑھنے کو سوچیں اور بانٹنے کی کوشش کریں، نہیں، ہمارا کام تو ہے محبت کا درس دینا، ہمارا کام تو ہے دشمنوں کو معاف کر کے دل سے سینے سے لگانا، ہمارا کام تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی دشمن کی کوئی خبریں لے کر آئے تو اسے منع کر دے، تمہاری خبریں ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پلاننگ ہے، میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے، وہ فیصلہ کرے گا، ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ سمجھ رہا، سن رہا، جس نے یہ اعلان کر دیا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہم تو مل کر رہیں، ہم تو محبت سے رہیں، ہم تو محبت بانٹیں، ہم تو محبت کی سبق دیں، ہم تو محبت کا درس دیں، ہم تو محبت کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر بکنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ دنیا کے فیصلے اور دنیا کے نفع کے لیے ہم نہ بکیں، اپنے آپ کو بکنے کے لیے مت بناؤ۔ اللہ نے تمہیں پہلے خرید رکھا ہے، اب اپنی قیمت کسی اور سے مت لگاؤ۔ میرا رب ہمیں تو جنت کے بدلے خرید رکھا ہے، ہمیں کسی اور کی قیمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے سستے سودا مت کرو، اپنے رب سے ایک مرتبہ سودا ہو چکا ہے، اسی سودے کے مطابق اپنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو۔ اللہ سمجھ کے توفیق عطا کرے۔ ہمارے یہاں ماشاء اللہ پورے آسنسول کے اعتبار سے، پورے ضلع کے اعتبار سے جو اجتماع ہو رہا ہے، ہمارا جو گڈا حلقہ مدن پور نہیں، پورے آسنسول کا اجتماع ہے۔ آپ لوگ اس کی دعا بھی کریں اور پوری کوشش بھی کریں کہ وہ اجتماع میں شرکت کرنی ہے۔ 24، 25، 26 کو دعا ہوگی۔ اعلان ہے، محمد یوسف برنپوری کی اہلیہ سخت بیمار ہیں، ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، ہارٹ کا آپریشن ہونے والا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے۔